رات کی ہولناک تاریکی کو برستی بارش اور وقفے وقفے سے آتی بادلوں کے گرجنے کی اور بجلی کے کڑکنے کی آواز اور ہولناک بنا رہی تھی۔ ایسے میں وہ مسلسل پتھریلی سڑک پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ پیروں میں لگتے کنکروں سے پاؤں بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور خون نکل کر بارش کے پانی میں گم ہوتا جا رہا تھا، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اگر پرواہ تھی تو اپنی عزت کی، جس کا دشمن اس کا اپنا ہی خون بنا ہوا تھا۔ باغتے باغتے جب ہمت جواب دے گئی تو پل بھر کو رکی، گھٹنوں پر جھکتے، سانس بحال کرتے، بار بار خوف سے پلٹ کر بھی دیکھتی، مگر اب کوئی نہیں تھا پیچھے۔ وہ بہت آگے نکل آئی تھی، اسے خود اندازہ نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ سڑک کے بیچ کھڑے اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اتنی بارش اور اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید اسی وجہ سے پیچھا کرنے والے اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکے تھے۔ کچھ حواس بحال ہوئے تو وہ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی وہ اپنی جگہ سے یکایک کھڑی ہوئی اور بغیر سوچے اور سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ایک جھٹکا لگا تھا، اس کا جسم فٹ بال کی طرح اڑتا دور جا گرا۔ گاڑی میں موجود نفس کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا، تو جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کی جانب بھاگا، بغیر اپنی یونیفارم کی پرواہ کیے جو موسلادھار بارش میں لمحوں میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے سڑک پر بے جان پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس کے سر پر مسلسل خون سڑک پر بہتے پانی میں شامل ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ سر کی چوٹ گہری تھی جس کی وجہ سے وہ پل بھر میں دنیا مافیا سے بے گانہ ہو چکی تھی۔ اسے پل بھر کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر احتیاط سے لٹا دے، جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو فل ریس پر دہراتے ہسپتال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ انجان تھا اس بات سے جس کو انسانیت کے ناطے بچا رہا ہے وہی مستقبل میں اس کی سانسوں کی ضمانت بننے والی ہے۔ تائمی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے، شازی نے توڑا ہے جان بوجھ کر۔ اپنی تائی سے مسلسل پٹتے وہ بس ایک ہی فقرہ بار بار دہرا رہی تھی، مگر اس کی تائی کچھ بھی سنے بغیر اسے جوتے سے مارتی جا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھتے تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور اس کی تائی کے چلتے ہاتھ کو پکڑتے رکا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ کیوں مار رہی ہو معصوم بچی کو؟ وہ گھرج کر بولے۔ تائے ابو مجھے بچا لے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جی ہاں، آنے والا وجود اس کا تایا تھا جس کو دیکھتے وہ جلدی سے ان کے ساتھ لگتے روتے ہوئے بولی، جی میری جان، میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، بس چپ میرا بچہ۔ تائے ابو سے اپنی پناہ میں چھپائے ہوئے بولے تھے، بس کریں آپ، اس کو سر پر چڑھانا آپ کے لاڈ پیار کا یہ نتیجہ ہے کہ اب یہ جھوٹ کے ساتھ الزام بھی لگانے لگی ہے دوسروں پر۔ تائی امی کو تایا کا اس کی طرفداری کرنا ایک آنکھ نہیں پایا تھا، تبھی غصے سے بولی، ایسا بھی کیا کر دیا بچی نے جو تم ایسے چیخ رہی ہو، اور یہ کون سا طریقہ ہے بچی کو ٹریٹ کرنے کا؟ تایا نے ان کے چیخنے پر ناگواری سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور اسے لیے صوفے پر بیٹھے تھے، اس نے میرا اتنا قیمتی مگ کا پورا سیٹ توڑ دیا اور پھر شازی کا نام لگا دیا؟ اس نے توڑا جبکہ کچن میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تب تائی نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات پر تم اسے اتنی بری طرح مار رہی تھی؟ حد ہے بیگم، کچھ عقل کی ناخن لو۔ تایا نے اس کی بات پر ان کو جھڑکتے ہوئے کہا، یہ اتنی سی بات نہیں ہے کریم صاحب، وہ سیٹ مجھے اتنا عزیز تھا، میرے بھائی نے دبئی سے اسپیشل بھیجا تھا مجھے۔ تائی نے تل ملاتے ہوئے کہا، اچھا بابا، میں تمہیں اس کے ساتھ کا بالکل نیو برانڈڈ اور منگوا دوں گا، اوکے؟ اب غصہ چھوڑو اور کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ کریم صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اس کا سر سہلانے لگے۔ تائمی نے ان کو ان کے اس عمل پر ناگواری سے دیکھا اور کچن میں گھس گئی۔ ان کو کریم صاحب کا سمرن کو اتنی اہمیت دینا، اس کا خیال رکھنا ایک آنکھ میں باتا تھا۔ ان کا بس چلے تو ایک پل میں اسے گھر سے نکال کر باہر پھینک دے، مگر ہائے رے قسمت، وہ ایسا بس سوچ سکتی تھی مگر کر نہیں سکتی تھی۔ وجہ وہ گھر اور بزنس تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے۔ سمرن کے بابا مرنے سے پہلے اس کے نام کر گئے تھے۔ وہ سمرن کے بابا کمال احمد اور اس کی ماما جویریہ کمال کے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سمرن بس 15 سال کی بچی تھی۔ سمرن اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی ماما بس ایک ہی اولاد تھی اپنے ماں باپ کی، جس کی وجہ سے سمرن کے نانا نانی کی وفات کے بعد اس کا ننیال ختم ہو گیا تھا، جبکہ کمال احمد کے ایک بڑے بھائی کریم احمد تھے
جب کمال اور ان کی بیگم کا انتقال ہوا تو کریم صاحب نے اپنے بھائی کی آخری نشانی سمرن کو سینے سے لگاتے خوشی خوشی اس کی ذمہ داری قبول کر لی، مگر ان کی بیگم فرحت ان کے اس فیصلے کے خلاف تھی، مگر چپ رہی۔ کریم صاحب کے فیصلے کے سامنے وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس بات کا غصہ وہ سمرن پر اتارتی۔ کریم صاحب کی چھوٹی سی دکان تھی۔ کمال احمد کی موت کے بعد کریم صاحب اپنی دکان چھوڑ کر کمال کا بزنس سنبھالنے لگے اور اپنے کرائے کا گھر چھوڑ کر اپنی فیملی کو لے کر کمال کے ہی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کریم صاحب سمرن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں جیسے تھے۔ انہوں نے کمال اور اس کی اہلیہ کے بعد بہت محبت سے اسے پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے، مگر فرحت کو یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب کریم صاحب آفس چلے جاتے تو وہ پیچھے سے سمرن کو بہانے سے مارتی اور تکلیف دیتی۔ کریم کے آنے کے بعد ایسے ہو جاتی جیسے وہ سمرن کا بہت خیال رکھتی ہو۔ کریم کے اپنے بھی 2 بچے تھے، ایک بیٹا شہروز اور ایک بیٹی شازیہ، جو دونوں ہی اپنی ماں پر تھے۔ وہ بھی سمرن کو پٹوانے اور تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس گھر میں کریم صاحب ہی واحد ہستی تھے جو سمرن سے پیار محبت سے پیش آتے اور سمرن ان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ پہلے پہل جب تائی امی اسے مارتی تو کریم صاحب کی آتی ان کو شکایت لگا دیتی۔ تایا اور تائی میں اس کی وجہ سے شدید جھگڑا ہوتا تھا، جس کا غصہ بھی تایا تائی کے جانے کے بعد اس سے ڈھیر سارا کام کروا کر اور مار کر نکالتی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سمرن نے تایا ابو کو شکایت لگانا چھوڑ دیا۔ ایسے سمرن 15 سال کی عمر سے 22 سال کی عمر تک تایا سے ڈھیر سارا پیار اور تائی سے مار کھاتے ہوئے بڑی ہوئی۔ حال تائی امی سمرن پر غصہ نکالنے کے بعد کچن میں چلی گئی تھی اور اب لاؤنج میں کریم اور سمرن دونوں رہ گئے تھے۔ سمرن ابھی تک ہچکیاں بھر رہی تھی اور کریم صاحب اسے نرمی سے چپ کروا رہے تھے۔ بس میرا بچہ، تایا ابو آ گئے نا، اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا، بس اب رونا بند کرو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئس کریم کھانے چلیں گے، اوکے؟ کریم صاحب نے اسے پیار سے ساتھ لگائے ہوئے کہا۔ آئس کریم کے نام پر سمرن کی آنکھیں چمکی تھی۔ جلدی سے سر اٹھا کر کریم صاحب کی جانب دیکھا۔ سچ میں تایا ابو؟ چمکتے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ بالکل سچ میرا بچہ، کریم صاحب بھی اسی کے انداز میں بولے تو بچپن کی طرح اس کے گال پر بوسہ دیتے انہیں کمرے میں بھاگی۔ پیچھے کریم صاحب کے مسکراتے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ کرختگی نے لے لی۔ وہ اٹھ کر کچن میں داخل ہوئے۔ کتنی بار تمہیں سمجھانا پڑے گا جاہل عورت کہ سمرن کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے میری بات؟ کریم صاحب کچن میں آتے فرحت پر گرجتے ہوئے بولے، اور میں بھی آپ کو کتنی بار بتا چکی، مجھ سے نہیں ہوتے اس کے چونچلے۔ فرحت بھی انہی کے انداز میں بولی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو فرحت؟ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی ضمانت ہے، خزانے کی چابی ہے۔ اگر ہم اس چابی کو سنبھال کر رکھیں گے تو یہ دولت عیش و عشرت بھی ہمارے پاس رہے گی۔ اگر ہم نے اس چابی کو کھو دیا تو یہ سب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور میں نے اس سب کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنے پاپڑ بیلے ہیں تم نہیں جانتی، اور میں اپنی محنت ایسے ضائع ہونے نہیں دے سکتا، سمجھی تم؟ تو آپ یہ سب کچھ اپنے نام کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک ہم اس منحوس کی چاپلوسی کرتے رہیں گے؟ میں اپنا بہت تھک گئی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ برداشت۔ فرحت نے اب کے سنبھل کر کہا تھا، بس کچھ وقت اور وہ 22 کی ہونے والی ہے، وہ بس اس کی سالگرہ تک برداشت کرو، پھر یہ سب میں اپنے نام کروا لوں گا، اور اس کے بعد تم جو مرضی اس کے ساتھ کرنا، مجھے کوئی سروکار نہیں اس سے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کریم صاحب نے فرحت کی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ جی سمجھ رہی ہوں، اب بس جلد سے جلد ساری جائیداد اپنے نام کروا لے، میں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ فرحت نے اب کے آرام سے کہا تھا، ہاں اب مجھ سے بھی اس کے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے، بس اگلے ہفتے اس کی سالگرہ ہے، ہم تب تک بہت دھیان سے ہمیں رہنا ہوگا، اور تم بھی اس کے ساتھ اب ذرا نرمی سے پیش آنا، میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا۔ اس ہفتے کے اندر میں نے وکیل کو کاغذات بنانے کا بول دیا ہے، سالگرہ کے کچھ دن بعد ہی میں بہانے سے ان پر سمرن سے سائن کروا لوں گا، اور پھر یہ سب ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے گا۔ کریم نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے گا، ٹھیک ہے جو کرنا ہے جلدی کر لیں، اب آپ بس۔ فرحت نے بھی جوش سے کہا، صحیح، تم کھانا لگاؤ، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، پھر اسے بھی مجھے بہلانے کے لیے لے کر جانا پڑے گا۔
کریم نے ناکواری سے کہا اور کچن سے باہر نکل گئے۔ پیچھے تائی امی شیطانی مسکراہٹ لبوں پر دبائے کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ آج سمرن کی سالگرہ تھی اور تائی ابو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ساحل سمندر پر لے جانے کا، اور شام میں اس کی سالگرہ کی تقریب بھی رکھی گئی تھی جس پر وہ بہت خوش تھی۔ کریم ہر سال اس کی سالگرہ کی تقریب رکھتا تھا۔ مقصد لوگوں کو دکھانا تھا کہ وہ یتیم بھتیجی سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا نیک دل انسان ہے۔ لوگ سچ میں اسے ایسا ہی سمجھتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے جسے وہ کھلے دل سے مسکرا کر وصول کرتا تھا۔ تائی ابو چلے؟ سمرن تیار ہو کر کریم کے پاس آتے ہوئے بولی، جی تایا کی جان چلو۔ کریم جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، موبائل جیب میں ڈالتے فوراً کھڑا ہوتا بولا۔ اس کے اٹھتے ہی سمرن لاڈ سے ان کے بازو پکڑی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچن کے دروازے میں کھڑی شازی نے اور گھر میں داخل ہوتے شیروز نے غصے سے یہ منظر دیکھا۔ ماما، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بابا ہمارے باپ ہے یا اس یتیم کے؟ جب دیکھو بس اسی کے ناز نخرے اٹھاتے نظر آتے ہیں، ہمیں تو پوچھتے تک نہیں ہے۔ شازی نے چلے دل سے کچن کی کرسی پہ بیٹھتے ماں سے گلا امیز لہجے میں کہا، تو کیا ہوا میری چندہ، میں جو ہے تم لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے؟ دل کیوں برا کرتی ہو؟ فرحت فی الحال کوئی گڑبڑ نہیں چاہتی تھی۔ کریم کی ہدایت کے مطابق آج کل وہ سمرن کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی، اس لیے شازی کو پیار سے سمجھاتے بولے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شازی یا شیروز کچھ گڑبڑ کرے اور کریم صاحب کے عتاب کو وہ نشانہ بنے۔ اماں، شازی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، بابا کو اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب دیکھو اس یتیم کو ساتھ لٹکائے پھرتے ہیں، اب بھی اسے لیے باہر نکلے ہیں۔ شیروز نے بہن کی اداسی بڑی باتیں سن لی تھی، اس لیے غصے سے کہا، او ہو بھئی شیروز، شازی تو بچی ہے، تم تو سمجھدار ہو، تم بھی شازی کی طرح بولنے لگے ہو۔ فرحت جو کچن پر کھانا بنا رہی تھی شیروز کی بات پر جھنجھلا کر بولی، چھوڑے بھائی، ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری پرواہ فکر بس اس یتیم کے لیے ہے ان کی۔ شازی خراب موڈ سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ شیروز نے بہن کو ایسی اداس جاتے دیکھا تو خفگی سے ماں کو دیکھتے شازی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ارے تم لوگوں کو کیا پتا ہم تم لوگوں کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں، تم لوگوں کے لیے اس یتیم منحوس کے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں۔ جب پتہ چلے گا تمہیں تو تم لوگ ہمارا احسان مانو گے۔ فرحت ان کو جاتے دیکھ دل ہی دل میں سوچتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ شازی، وہ ایسے دل کیوں چھوٹا کرتی ہے؟ میں ہوں نا تمہارا بھائی، میں اسے ہمارے راستے اور زندگی سے ہٹاؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، بس مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ شیروز اپنے گھٹیا دماغ میں اپنے گھٹیا ارادوں کی تکمیل کا پلان بناتے پرسرار لہجے میں شازی کے کمرے میں آتے ہوئے بولا، وہ کیسے بھائی؟ شازی جو اداس سی آ کر بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی شیروز کی بات سنتے تیزی سے اٹھتی پوچھنے لگی، پہلے وعدہ کرو تم میرا ساتھ دو گی، جیسے میں بولوں گا ویسے ہی کرو گی، اور بابا یا اماں کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ شیروز نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ، جیسے آپ بولو گے میں ویسے ہی کروں گی، اور بابا یا ماما کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شازی بے وقوف سی تھی، اپنے بھائی کے گھٹیا ارادوں سے بے خبر جلدی سے بولی، یہ ہوئی نا بات، اب میری بات غور سے سنو، میں جیسے ہی بولوں تم ویسے ہی کرنا، اوکے؟ شیروز نے جوش سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ شازی بھی اس کے قریب کھسکتے ہوئے غور سے اس کی بات سننے لگی اور شیروز اپنا پلان اسے بتاتا گیا، اپنے گھٹیا ارادوں سے پردہ ڈالے۔ شام میں سمرن کی سالگرہ تھی، مہمانوں سے گھر میں چہل پہل تھی۔ کریم صاحب سمرن کے ساتھ ساحل سمندر سے واپس آ چکے تھے، اب وہ نقصق سے تیار مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے، ہر کوئی ان کی فراخ دلی پر ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سمرن تیار ہو کر لان میں چلی آئی جہاں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج تائمہ بھی خوش خوش سی سمرن کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، وہی شازی اور شیروز اپنی پلاننگ سے مطمئن ہو کر پرسکون اور لاپرواہ سے گھوم رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کیک کٹ ہوا، سمرن نے سب سے پہلے کیک اپنے تایا کو کھلایا، پھر تائی کو، پھر سب کو کیک کھلایا۔ کیک کے بعد کھانا لگوا دیا گیا۔ کھانے کے بعد تقریب کچھ دیر بعد پھر تمام مہمان سمرن کو گفٹ دیتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تقریب کے بعد کریم صاحب اور فرحت کو کہیں اور بھی جانا تھا، اس لیے تقریب جلد ہی ختم کر دی گئی۔ سمرن خوشی سے اپنے کمرے میں گفٹ کھولے بیٹھی تھی جب ایک گفٹ میں کانچ کی بہت ہی خوبصورت گڑیا تھی جو اکیلے ایک کشتی میں سوار گول گول گھوم رہی تھی۔
सिमरन को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया था और जो चीज उसे ज्यादा अच्छी लगती थी वो करीम को जरूर दिखाती थी। हमेशा की तरह आज वो गिफ्ट हाथ में लिए करीम साहब के कमरे की जानब पड़ी। जैसे उसे दरवाजे पहुंचते नॉक करने के लिए हाथ ऊपर किया, अंदर से आती आवाजों पर वो वहीं रुके। अरे पागलपन मत करो फरहत, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। खुदारा अपनी किसी भी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी मत फेरते रहा। करीम साहब बरहम से फरहत से बोल रहे थे। सिमरन ना समझी से उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि ताया किस मेहनत की बात कर रहा है और ताई में क्या करने का कह रही है। देखे करीम, मुझसे अब अपने बच्चों की ऐसे नजरअंदाज होना नहीं बर्दाश्त होता। आज भी वो दोनों बच्चे गिला कर रहे थे। आप जल्द अज जल्द कुछ भी करके इस किस्से को खत्म करें। फरहत हतमई लहजे में बोली थी, जैसे आज हर मामला आर या पार करने का ठान चुकी हूँ। क्या करूँ, हाँ क्या करूँ? उसे भी उसके माँ बाप की तरह मार दूं क्या? काश ये जायदाद उस मनहूस के नाम ना होती तो मैं ये भी अब तक कर गुजरता। मगर अफसोस इस बात का है कि हम अभी उसे हाथ पे नहीं लगा सकते। करीम ने बीवी की एक ही रट पर तंग आकर मुझसे से कहा। बाद में एहसास हुआ कि गुस्से में अपना राज फाश कर चुके हैं। फिर सर झटक दिया कि यहाँ कौन सा कोई सुन रहा है। इस बात से बेखबर के ऊपर आसमान के पार जो खुदा है उसने उसका राज जिसको पहुंचाना था पहुंचा दिया है। क्या कह रहे हैं आप करीम? कमाल और जुवेरिया को आपने मरवाया? फरहत अपनी जगह से शौक से खड़े होते हुए बोली थी। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। करीम ने उसे झुरकते हुए कहा। मगर आपने ये सब क्यों किया करीम? फरहत अभी भी बेयकीन थी कि करीम की बात तो उसने सुनी अनसुनी ही कर दी थी। क्यों ना करता आखिर? बाबा ने सारा पढ़ाया लिखाया उसे और मुझे अपने साथ उस छोटी सी दुकान पर घसीटता रहा और मेरी मेहनत पर पढ़ लिख कर इतने बड़े बिजनेस का वो मालिक बन गया और मैं अब्बा से छुप कर पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। मगर मुझे क्या मिला? वो झोंपड़ी जैसा घर जिसे बाद में मुझे भेज कर अपने दुकान को बढ़ाना पड़ा और वो सीधा सी दुकान जिससे मैं कभी भी इतना नहीं कमा सका कि उसकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बन सकूं। करीम सांस लेने को रुका, फिर बोला। पहले मैंने सोचा मैं अपना नसीब आजमाऊंगा, उससे बड़ा बिजनेस मैन बनूंगा। मगर जब हम घर बेचकर किराए के घर में चले गए और दुकान में जो मकान का पैसा इन्वेस्ट किया उसमें घाटा पड़ा, तब हमारे हालात बद से बदतर होने लगे। तब मैंने सोचा कि आखिर क्या दिया है मुझे अब्बा ने? ना पढ़ाया कमाल की तरह, ना बिजनेस के पैसे दिए, और जो दिया वो भी घिसा पिटा। फिर वो भी ना रहा मेरे पास। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब मेरे अंदर के शैतान ने सर उभारा और फिर उस राह पर चलने का रास्ता दिखाया जिसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं ना, जो मेहनत से ना मिले वो छीन लो। बस फिर मैंने भी सोच लिया मैं भी कमाल से अपना हक छीन लूंगा। हाँ, ये सब ऐशो इशरत उसने कैसे कमाई? मेरी मेहनत से ना। तो इस सब में सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरा। तो बस फिर मैंने कमाल नामी कांटा अपने रास्ते से हटा दिया, मगर वो जाते जाते एक बड़ा पत्थर मेरे रास्ते में रुकावट बनाकर छोड़ गया। करीम साहब तल्खी से बोल रहे थे। फरहत सुन रही थी, मगर बाहर खड़ी सिमरन जैसे किसी ने उसे उस पर ट्रक चढ़ा दिया। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसकी अजीज जान ताया उसके लिए तपती धूप में ठंडी छांव बनने वाले ताया उसके आइडल थे। जो वो वजह थे उसकी यतीमी के, उसकी ठंडक से निकालकर जलती धूप में फेंकने वाले वो थे जिनको वो अपना सब कुछ मानती थी। उसे माँ बाप की मोहब्बत छीनने वाले वो थे। जब उससे और खड़ा ना हो गया तो वो वहां से दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरते फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका हंसता बसता घर उजाड़ने वाले उसके तायापू थे। दिल पर बहुत गहरा जख्म लगा था कि रूह तक छलनी हो गई थी। काफी देर रोने के बाद अब वो खुद को संभाल चुकी थी। अब वो रो नहीं रही थी, बस खामोशी से एक ही नुक्ते को तकी जा रही थी। जब उसे बाहर से तायापू की आवाज सुनाई दी, जिससे पता लगता था कि वो लोग जा चुके हैं जहां उनको जाना था। अब वो सुबह ही वापस लौटेंगे। सिमरन एक थकी सी सांस खारिज करती बेड से बैग से टेक लगाकर बैठ गई थी और आंखें बंद कर ली। जो ज्यादा रोने से अब जल रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब शाजी उसके कमरे में आई। तुम सोई नहीं सिमरन? शाजी ने उसे जागते हुए देखते हुए पूछा। नहीं, बस सोने वाली थी। क्यों, कोई काम था तुम्हें? सिमरन ने शाजी की आवाज पर आंखें खोलकर उसे देखते हुए पूछा। नहीं, बस ये दूध देने आई थी, मम्मा ने बोला था तुम्हें दे दूं। शाजी ने नाक गिर कर कहा और ग्लास उसके साइड टेबल पर रख दिया। ठीक है, सिमरन ने बेध्यानी में जवाब देते हुए कहा। पी लो।
یہ نہ ہو کہ بعد میں مما مجھے ڈانٹتے پھرے کہ میں نے تمہیں نہیں دیا۔ شازی نے اسے دودھ کے کا ہاتھ نہ لگاتے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے پی لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ سمرن اس بات سے بے خبر کہ دودھ میں کیا ملا ہوا ہے اپنی سوچوں میں گم بولی تو شازی باہر نکل گئی۔ اس نے دودھ پی لیا کیا؟ بار کرے شیروز نے آہستہ سے شازی سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں پیا، پر میں بول کر آئی ہوں، لازمی پی لے۔ شازی میں بھی سرگوشی میں جواب دیتے ہو کہا، پاگل پلا کر آتی نا۔ شیروز چڑھتے ہوئے بولا تھا، اوہو بھائی، اگر میں اسے زیادہ بولتی تو اسے شک ہو جاتا کہ دودھ میں کچھ ہے، اس لیے میں باہر آ گئی، پر وہ پی لے گی یہ پکا ہے۔ شازی نے اس کے چڑھنے پر پورا منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اچھا تم جاؤ اپنے کمرے میں اور دروازہ اچھے سے بند کر کے سو جاؤ، آگے میں خود سنبھالوں گا، اوکے؟ شیروز نے اسے منظر سے ہٹاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، پر دھیان سے بھائی کہ دودھ بہت دور چھوڑ کر آنا اسے، کہ دوبارہ ہماری زندگی میں وہ واپس ہی نہ آئے۔ شازی اپنی ازلی بے وقوفانہ انداز میں بولی۔ اسے یہی بولا تھا شیروز نے کہ سمرن کو بے ہوش کر کے کہیں دور پھینکائے گا۔ اپنے بھائی کے گندے عزائم سے وہ بے خبر تھی۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اور ہاں چاہے کچھ بھی ہو اپنے کمرے سے نہیں نکلنا، اوکے؟ شیروز نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی؟ شازی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم میری ہر بات مانو گی، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جا رہا پھر اسے چھوڑنے۔ شیروز نے روٹنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، وعدہ نہیں نکلتی، پلیز آپ خفا مت ہو۔ شیروز کو ناراض ہوتے دیکھ شازی جلدی سے بولی۔ اسے کیا پرواہ تھی، اس کی تو جان چھوٹ رہی تھی سمرن سے، اس لیے جلدی سے بولی، ٹھیک ہے پھر جاؤ جلدی سے۔ شیروز نے اسے بھیجتے ہوئے کہا تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیروز نے جب یقین کر لیا کہ شازی اپنے کمرے میں چلی گئی ہے اور دروازہ لاک ہو گیا ہے، مکمل راستہ صاف ہونے کا یقین کرتے وہ دبے پاؤں سمرن کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی سمرن بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے شاید سو رہی تھی، مگر شیروز کو لگا کہ وہ دودھ پی کر بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ انجان تھا اس بات سے کہ دودھ تو اس نے پیا ہی نہیں تھا، بلکہ غصے سے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ سامنے خالی گلاس کو دیکھ کر شیروز کو یہی لگا کہ وہ پی چکی ہے، اس لیے آرام سے اندر داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگاتے ہوئے پیچھے مڑا، مگر جیسے وہ پلٹا سامنے سمرن کو جاگتے دیکھ کر گڑبڑا گیا، جو اپنے کمرے میں کسی ہلچل کی وجہ سے جاگ گئی تھی، اور اپنے کمرے میں شیروز کو دیکھ حیرت سے آنکھیں بڑی کیے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیروز بھائی آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور یہ دروازہ کیوں لاک کر رہے تھے آپ؟ سمرن نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ شیروز پہلے تو اسے ہوش میں دیکھ کر ڈر گیا، پھر ڈیٹ بند دکھاتے آگے بڑھا۔ میں یہاں تم سے ملنے آیا تھا، تم جانتی ہو تمہارا یہ کھلا کھلا سا حسن کیسے مجھے بے چین کیے رکھتا ہے۔ شیروز نے گھٹیا لہجہ اپناتے اس پر اپنی اصلیت واضح کرتے کہا، آج وہ کسی طور پر یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، جو کب سے ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ شیروز بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہوش میں تو ہیں آپ؟ سمرن نے ڈر اور خوف سے کپ کپاتے ہوئے کہا، ہائے تم ہوش میں رہنے کب دیتی ہو؟ شیروز کمینے پن سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ وہ سمرن کے بالکل قریب آ چکا تھا، جس کا احساس ہوتے سمرن نے پیچھے ہونا چاہا، مگر پیچھے بیٹھ تھا، وہ ہلتی تو پیچھے گر جاتی۔ دیکھو سمرن، آرام سے میری بات مان لو، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ شیروز نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے ہوس زدہ نظروں سے اسے تکتے ہوئے کہا، آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیا بکواس کیے جا رہے ہیں، چھوڑے مجھے، دور رہیں مجھ سے۔ مجھے نہیں پتا، ہمارے گھر میں ایک بھیڑیا ہے جس کے ساتھ اتنے وقت سے ہم رہ رہے ہیں۔ سمرن نے نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہا، بھیڑیا؟ ہاں میں بھیڑیا ہی ہوں، اور آج تمہیں اس بھیڑیے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شیروز نے اس کے دھکا دینے پر غصے میں آتے اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمرن کچھ سمجھتی یا اٹھ کر بھاگتی، شیروز اس پر کسی وحشت زدہ سائے کی طرح چھا گیا، اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے قابو کرتے اس پر جھکا، مگر سمرن مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ شیروز جو اس کی گردن پر جھکنے والا تھا، اس کی مزاحمت کرنے پر غصے سے اسے دیکھا اور رکھ کر ایک تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ باری ہاتھ کا تھپڑ پڑتے وہ کچھ دیر کے لیے تو سمرن کا دماغ سن سا پڑا، مگر جیسے شیروز نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے، سمرن نے اپنی پوری طاقت لگاتے اپنا ایک ہاتھ کھینچ کر آزاد کروایا، اور شیروز نے اپنے ہاتھ سے قابو کر رکھا تھا، اور سائڈ ٹیبل پر لیمپ اٹھا کر پورے زور کے ساتھ شیروز کے سر پر دے مارا۔ شیروز جو بے خودی کے عالم میں اس کی گردن پر جھکا تھا، بل بلا کر پیچھے ہوا،
सिमरन उसके पीछे होते ही मौका मिलते उठकर बेड से नीचे उतरी और बाहर की जानिब भाग गई, मगर उसके दरवाजा खोलने से पहले ही शिरोज ने उसका एक हाथ से बाजू पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। सिमरन ने लैंप नहीं फेंका था। शिरोज के खींचने पर उसने पलटकर एक और वार उसके सर पर किया। शिरोज के सर से पहले ही खून निकल रहा था। दूसरे वार पर वो संभल न सका और लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। सिमरन का पहला वार ही इतने जोर का था कि शिरोज के हवास झिंझला उठे थे। दूसरा वार वो सह न सका। सिमरन का हाथ उससे छूट गया। कुछ अपनी इज्जत का खौफ और कुछ सामने पड़े जख्मी शिरोज के सर से निकलते खून को देख वो और डर गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंधाधुंध बाहर को भागी। बाहर बादल जोर से गरजे और मूसलाधार बारिश बरसने लगी, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस अपने पीछे आते कदमों की आवाज आ रही थी, जिससे और ज्यादा वो खौफजदा होते बस भागती जा रही थी। उसने पलट कर नहीं देखा था कि उसके पीछे कौन आ रहा है, बस अपनी इज्जत बचाने को भागती रही। शाजी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई, मगर जैसे ही सामने नजर पड़ी सिमरन को मेन गेट से बाहर की जानिब भागता देख वो भी उसके पीछे भागी, मगर सिमरन गेट पार करती बहुत आगे निकल गई थी। शाजी जैसे ही गेट पर पहुंची उसे वो कहीं नजर नहीं आई। ऊपर से बरसती बारिश और खौफनाक सा फैला अंधेरा, शाजी की आगे जाने की हिम्मत ही ना हुई। वो वहीं से वापस पलट कर भागती सिमरन के कमरे में दाखिल हुई। सामने शेरोज को जख्मी पड़ा देख उसकी जानिब लपकी, उसे उठाने की कोशिश करने लगी। शाजी को इस वक्त सिमरन भूल गई थी, उसे अपने भाई की पड़ गई थी और सिमरन इन दोनों बहन भाई के चंगुल से निकलकर भागी थी। कुछ तारीख अंधेरे के बाद अब उसकी आंखों के सामने कुछ अक्स बने मिटने लगे, जिनसे वो बेचैन हो रही थी। फिर एक झटके से उसकी आंखें खुल गई, मगर ये जगह वो नहीं थी जहां उसने खुद को बेदर्दी से एक गाड़ी के सामने करते मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो कोई साफ सुथरा सा कमरा था जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक तरफ कुछ मशीनरी पड़ी थी जिसको देखने से वो कोई अस्पताल का कमरा लगता था। कुछ देर गायब दिमागी से वो इधर उधर देखती रही, फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंकते हुए सहम कर उसने उस तरफ देखा, मगर ये शेरोज नहीं था। ये तो कोई पुलिस वाला लगता था। नफासत से तैयार यूं निखरा निखरा सा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी सजी हुई थी और बिला की संजीदगी थी जिसकी शख्सियत को और चार्मिंग बना रही थी। यारम आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया। उसे होश में देखकर उसने एक गहरी सांस ली और बैल बजाकर डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ वो अपनी भारी और संजीदा रोबदार आवाज में उनसे मुखातिब हुआ। कैसा है अमला आपका? आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं जो एक पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते? कहाँ है आपकी नर्सेस जो पेशेंट को अकेले छोड़कर गई हुई हैं? पेशेंट जाने कब की होश में आई और आप लोगों को खबर ही नहीं। हद है लापरवाही की। यारम डॉक्टर पर बरसते हुए बोला। सॉरी सर, रात वाली नर्स घर चली गई थी और दिन वाली अभी तक आई नहीं है, किसी वजह से लेट हो गई है। मैं अभी उनको देख लेता हूँ, डॉक्टर ने उसके अंदाज पर घबराते हुए कहा और सिमरन को चेक करने लगा। सिमरन को याद आने लगा कि ये वही है जिसकी गाड़ी से वो टकराई थी, मगर उसे याद नहीं था कि वो कितने दिन से यहाँ है। जब वो घर से शेरोज से अपनी इज्जत बचा कर भागी थी तब सड़क पर एक तरफ बैठ गई थी और फिर से ताया ताई की बातें याद आने लगी। फिर शेरोज को उसके साथ जबरदस्ती करना और बेयारो मददगार हालत में उसके घर से निकलकर भागना, अपने ही घर से बेघर होना, सब दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगा था और उसे अपने आप से इस जिंदगी से नफरत होने लगी जिनमें कोई उसकी दौलत लूटना चाहता था, कोई इसकी इज्जत। किसी को इसकी जरूरत नहीं थी, ना प्यार था, सब दो का फरेब था। यही सोचते वो उठी और सामने से आती गाड़ी के सामने आ गई। वो एसपी यारम था जिसकी गाड़ी से सिमरन टकराई थी। उसे फौरन अस्पताल ले गया जिससे उसकी जान तो बच गई, मगर सर की गहरी चोट की वजह से वो कोमा में चली गई। डॉक्टर पूरी उम्मीद थी कि वो जल्दी होश में आ जाएगी। यारम ने भी इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसकी बदौलत 6 महीनों बाद उसे होश आ गया था। उसके कोमा के दौरान यारम रोज 2 वक्त उसे देखने आता था, जाने कि उसे ये लड़की इतना अट्रैक्ट क्यों कर रही थी। ये नहीं था कि उसने कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, मगर सिमरन से उसे अजीब सा ताल्लुक महसूस होता था। ऑफिस में भी वो उसी को सोचता रहता था। ना चाहते हुए भी वो थकन से चूर होते भी उसे देखने जरूर चाहता था। डॉक्टर अब सिमरन से बात कर रहा था, फिर उसकी जाने पलटा जो बहुत गौर से उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था और सोच रहा था
کہ ایسا بھی کیا ہوا تھا جو اس معصوم سی نازک لڑکی نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی؟ بہت سے سوال تھے جو اسے سمرن سے کرنے تھے، جنہوں نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ ایس پی صاحب، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم پھر بھی ان کو کچھ دن یہاں رکھیں گے، کچھ ایکسرسائز کروائیں گے جس سے ان کے جسم کے جو پٹھے کوما کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں حرکت میں آ جائیں گے، ڈاکٹر نے یارم کو بتاتے ہوئے کہا۔ یارم نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے آپ سے کچھ سوال جاننے ہیں جن کا مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ آواز میں سنجیدگی اور نرمی تھی۔ سمرن نے سہم کر اسے دیکھا، اسے خود سے ڈرتے دیکھ یارم نے ٹھنڈی سانس پڑی، پھر اسے ریلیکس کرنے کو بولا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اپنا دوست ہی سمجھ لیں، بالکل ریلیکس رہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اوکے؟ مجھے کسی پر یقین نہیں ہے کرنا، لوگ اپنا بنا کر دھوکہ دیتے ہیں، یہاں کوئی سچا نہیں ہے، سب دھوکے باز ہے، دوگلے لوگ، پیٹھ پیچھے چھرا کھوپنے والے۔ سمرن نے تلخی سے کہا۔ یارم پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ اتنی سی عمر میں اتنی گہری اور تلخ بات ہے، اس کا دل ڈوب سا گیا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور تم میری گاڑی سے کیوں ٹکرائی؟ یارم نے نرمی سے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں آپ پر کیوں کروں یقین، جبکہ میرے اپنے سگے رشتوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آپ تو پھر اجنبی ہو جسے میں جانتی تک نہیں، آپ نے کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا، ایسی زندگی نہیں جینی مجھے جس میں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سمرن نے احساس سے آری لہجے میں صفاقت سے کہا، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو کیونکہ میں تمہارا اجنبی دوست ہوں جسے اللہ نے تمہاری مدد کو بھیجا ہے۔ اس دھوکے بھری دنیا میں ایک مخلص دوست یا رشتہ ضرور ہوتا ہے، اور شاید تمہاری اس زندگی کا وہ مخلص دوست اللہ پاک نے مجھے چنا ہے، تبھی تم اس رات ویران سڑک پر مجھے ملی جب تم تنہا اس ظالم دنیا سے لڑ رہی تھی۔ یارم نے بہت ہی نرمی سے دھیمے لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ تھا تلسم سا اس کے لہجے میں کہ سمرن یک ٹک اسے دیکھتی سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو تلسم سا ٹوٹا تھا۔ سمرن کو تو یہی لگا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی، پھر دل نے کہا ہاں شاید یہی ہے جس پر اسے یقین کرنا چاہیے۔ وہ یارم کو شروع سے لے کر آخر تک سب بتاتی چلی گئی، یہاں تک کہ تایا نے اس کے ماں باپ کو قتل کیا، اس سے لے کر شروز کی بدتمیزی تک سب بتاتی گئی۔ وہ جب چپ ہوئی تو رونے سے ہچکی اس کی بند ہو گئی تھی، اور یارم ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند کیے بیٹھا تھا۔ چہرے پر بلا کا غضب چھایا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی جیسے ان میں کوئی آگ دہک رہی ہو۔ سمرن بھی پل بھر کو سہم گئی اس کا چہرہ دیکھ کر۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ کچھ دیر خاموشی سے گزر گئے تو بالکل اچانک سے یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ عجیب سا سحر تھا اس کی آنکھوں میں کہ سمرن کو سمجھ ہی نہ آئی، مگر وہ سر ہلا گئی۔ یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو سمرن نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھی نہیں، مگر میں سمجھ گیا ہوں، یارم نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے کہا۔ سمرن نظریں چرا گئی۔ کچھ ہی دیر میں یارم کے آرڈر پر ہسپتال کے کمرے میں نکاح ہوا اور یارم کے کچھ دوست موجود تھے۔ یارم کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ماں باپ بہت پہلے وفات پا گئے تھے، ایک بہن تھی جو پردیس میں شادی کر کے چلی گئی تھی، پھر کچھ سال بعد اس کی بہن اور بہنوئی بھی جہاز کریش ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے اور وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ یارم کے اشارے پر نکاح شروع ہوا اور سمرن سے ایجاب و قبول کروائے گئے۔ سمرن کمال ولد کمال احمد، آپ کا نکاح یارم شہاب ولد شہاب الدین سے 50,000 روپے سکہ راج الوقت طے پائے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر سمرن تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد دھیرے سے قبول ہے کہا۔ سمرن سے 3 بار پوچھنے کے بعد مولوی صاحب نے یارم سے بھی اسی طرح پوچھا، اور نکاح مکمل ہوتے ہی سب اسے مبارکباد پیش کرتے وہاں سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد یارم سمرن کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے ہر مجرم کو اس کے کیفرے کے دار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ باہر کی جانب پڑ گیا۔ سمرن نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ 6 مہینے پہلے اس رات کے بعد کریم اور فرحت جیسے ہی اگلے دن گھر آئے ان کو کچھ غیر معمولی سا لگا۔ کریم کسی احساس کے تحت تیز تیز چلتا سمرن کے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کے منظر نے ان کا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ سمرن کے خالی کمرے میں جا بجا ٹوٹے کانچ
اور خون کے چھینٹے گرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سنبھلے ہی نہ تھے کہ فرحت کی آواز پر وہ چونکے۔ اس طرف بھاگتے سامنے شیروز کو زخمی سر پر پٹی کروائے دیکھ کر وہ پل بھر میں سارا کھیل سمجھ گئے۔ غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑتے چیخے تھے، سمرن کہاں ہے؟ اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے ہی وہ زخمی ہے اور آپ کو بیٹے سے زیادہ اس منحوس یتیم کی پڑی ہے۔ فرحت نے ان کو شہروز سے دور کرتے ہوئے کہا، ہاں پڑی ہے، اس سے پوچھو کہاں ہے وہ، ورنہ میں خود اس کی جان لے لوں گا۔ کریم صاحب نے گرجتے ہوئے کہا، وہ بابا سمرن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ شازی نے ڈرتے ڈرتے ان کو بتایا تو فرحت اور کریم دونوں پر جیسے گھر کی چھت گر گئی۔ آج ہی تو وہ پیپر سائن کروانے والے تھے اور بالکل منزل کے قریب آ کر وہ سب کچھ ہار بیٹھے تھے۔ کریم جھٹکے سے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ فرحت نے جلدی سے ان کا کندھا تھاما۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھتے شیروز پر چپٹے، کیا کیا تم نے؟ بول، میرے سالوں کی محنت برباد کر دی کمینے، بول کہاں ہے وہ؟ کریم بغیر کسی لحاظ کے شیروز پر تھپڑوں کی بارش کرتے چیخے، میں نے کہا تھا آپ سے مجھے وہ چاہیے، پر آپ نے میری نہیں سنی، تو مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا، مگر وہ منحوس میرا ہی سر پھاڑ کر بھاگی، بہت ڈھونڈا نہیں ملی۔ شیروز نے بھی انہی کی طرح ان کے ہاتھ چٹکتے چیخ کر کہا، جب میں نے تم سے کہا تھا کچھ وقت صبر کر لو پھر میں خود اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، تو کیوں تم نے یہ کیا؟ اب دیکھ لیا اپنی جلد بازی کا نتیجہ؟ کریم نے سخت ترین لہجے میں کہا۔ فرحت اور شازی حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، زندہ سلامت، اور تم اسے کیسے ڈھونڈتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے، پر مجھے وہ چاہیے تو بس چاہیے، سمجھے تم؟ کریم نے ایک بار پھر اس کا کالر پکڑتے سرد لہجے میں کہتے جھٹکے سے اسے چھوڑا، اچھا آپ ریلیکس ہو جائیں، وہ مل جائے گی، حوصلہ رکھیں۔ فرحت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیسے حوصلہ رکھوں؟ اس گدھے نے میری محنت، میری قربانی برباد کر دی۔ اس دن کے لیے میں نے کمال کی جان لی تھی کہ کل کو یہ میرا نکما سپوت اس پر پانی پھیر دے۔ شازی اور شیروز کو جھٹکا لگا اپنے باپ کے منہ سے اپنے چچا کے قتل کا ذکر سن کر۔ بابا آپ نے چچا کو قتل کیا؟ شازی نے حیرت اور دکھ سے باپ کو دیکھتے پوچھا۔ اس کی بات پر تینوں چونکے تھے۔ پھر فرحت نے کریم کے اشارے پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود کریم کو گھور کر دیکھا، آپ بھی نا غصے میں اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یہ کہنے کی؟ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ فرحت نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا، اس کو چھوڑو، اسے میں دیکھ لوں گا، تم اس سے بولو مجھے سمرن ڈھونڈ کر لا کے دے، کیسے لائے گا یہ اس کا مسئلہ ہے۔ کریم اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے اٹھ کر کمرے میں جاتے بولے اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ شیروز کو رہ رہ کے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جائیداد بھی ہاتھ سے نکل گئی اور سمرن بھی آج 6 مہینے ہو گئے تھے اسے گھر سے بھاگے، مگر ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور کریم صاحب الگ اس کی جان کو پڑے ہوئے تھے، ہر وقت جگڑتے اور ناراض ہوتے رہتے تھے۔ شیروز صوفے پر مایوس سا بیٹھا تھا۔ جب دروازے پر بیل ہوئی تو وہ اکتایا ہوا سا اٹھ کر دروازے پر آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے پولیس کو دیکھ کر شیروز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر بر وقت خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ شیروز کی ٹانگیں کانپ گئی تھی مگر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ سامنے بلیک چشمہ لگائے کھڑے یارم نے بہت باریکی سے اس کا جائزہ لیا، جس سے شیروز کی کانپتی ٹانگیں چھپی نہ رہ سکی تھی۔ آنکھوں سے چشمہ اتارتے یارم نے اپنی سرد نظریں شیروز پر گاڑتے ہوئے پوچھا، کریم صاحب کا گھر ہے یہ؟ سوال کے ساتھ وہ خود بھی اندر داخل ہوا۔ باہر سے آتی آواز پر فرحت، شازی اور کریم بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ جی یہی ہے، اور یہ ہیں کریم میرے بابا، شیروز نے نا سمجھی سے اسے بتاتے جواب دیا۔ سمرن غالباً آپ کی بھتیجی ہے نا کریم صاحب؟ یارم نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ جی وہ کچھ مہینوں سے لاپتہ ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کریم نے جلدی سے سنبھل کر جواب دیا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں مل چکی ہے، اور آپ کے بیٹے پر اس کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کرنے کا جرم عائد ہوا ہے، ہم اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یارم نے سخت اور سرد لہجے میں کہا، مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ شیروز نے گھبرا کر کہتے پیچھے کو دوڑ لگائی، مگر باہر کھڑے اہلکاروں نے اسے دروازے پر ہی پکڑ لیا تھا۔ اگر کچھ نہیں کیا تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ یارم نے اسے رکھ کے تھپڑ مارتے پوچھا اور اہلکاروں کو اسے لے جانے کا اشارہ کرتے پلٹا۔ دیکھیں ایس پی صاحب میری بات سنیں، کریم نے یارم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو کہنا اب عدالت میں آ کر کہیے گا، چلتا ہوں۔
یارم کریم صاحب کو پڑکتی آنکھوں سے دیکھتے کہتے واپس پلٹ گیا۔ کریم اور فرحت سر پکڑ کر وہی صوفے پر بیٹھ گئے اور شازی ان کو ناگواری سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب وہ زیادہ کمرے میں رہتی، کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اسے دکھ تھا، اس کا باپ قاتل ہے اپنوں کا، اور بھائی نے بھی اسے اپنے گندے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ وہ جیسی بھی تھی مگر اسے یہ بھی قبول نہیں تھا۔ ایک قاتل کی بیٹی اور زانی کی بہن ہونے سے اچھا تھا مر جانا۔ اسے خود سے کین آتی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کا خون ہے۔ یارم سمرن کو ہفتے بعد گھر لے آیا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ ایک ملازمہ مقرر کر رکھی تھی جو ہر وقت سمرن کا خیال رکھتی۔ یارم نے شیروز کو اپنی ریمانڈ میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا اپنا ایک خفیہ تہہ خانہ تھا جہاں وہ ایسے مجرموں کو سزا دیتا تھا، اور شیروز بھی اب وہی قید تھا جہاں اسے روز سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ شیروز کی سزا کے دوران کریم نے کئی بار یارم سے سمرن کا پوچھنے کی کوشش کی مگر یارم ہر بار ان کو سختی سے منع کر دیتا، مگر سمرن کا پتہ نہیں دیا تھا ان کو۔ یارم نے اس بات کا ذکر سمرن سے نہیں کیا تھا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمرن اپنے تایا لوگوں کے ذکر پر ہمیشہ دکھی ہو جاتی تھی، اسے یارم کم ہی اس سے ان کا ذکر کرتا تھا۔ آج کل وہ کم ہی گھر آتا تھا اور سمرن کے بابا کے قتل کیس پر کام کر رہا تھا، کریم کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا تھا۔ آج بھی وہ 2 دن بعد آیا تھا گھر، جب سامنے لان میں سمرن کو جھولے پر بیٹھے دیکھ کر مسکراتے اس کی جانب آیا۔ السلام علیکم میڈم۔ یارم نے شرارت سے جھکتے ہوئے سلام کیا تو سمرن کھل کر مسکرا دی۔ سمرن کو اس کا خیال رکھنا اچھا لگ رہا تھا اور یارم کو تو شروع سے وہ دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی فکر کرنا جیسے یارم کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آج پورے 1 دن بعد آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اور بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ سمرن نے اسے ایسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا، کیوں میری لٹل وائفی نے مجھے مس کیا کیا؟ یارم نے شرارت سے اس کی ناک دباتے ہوئے پوچھا۔ باقی بات وہ گول کر گیا تھا، ابھی وہ کچھ ایسی بات سمرن سے نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ پھر سے دکھی ہو جائے۔ یارم کے بات پر سمرن نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کے ایسے شرمانے پر یارم کھل کر مسکرایا۔ ارے ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں لٹل وائفی، جب اتنا ریڈ ہو رہی ہے۔ سمرن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ سمرن نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر یارم کی لو دیتی آنکھوں کو دیکھ وہ نسیں جھکائے بولی، پلیز ہم لون میں ہیں۔ وہ دھیمی شرم میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، تو پھر کیا ہوا وائفی، تم ہو رہی ہو، اس میں اتنا شرمانے والی کیا بات ہے؟ یارم نے بظاہر سنجیدگی سے کہا مگر لہجے میں شرارت ہنوز موجود تھی۔ پلیز یارم۔ سمرن شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ میری جان کو اتنی شرم آ رہی ہے تو چلو ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ یارم ہنوز شرارت پر آمادہ تھا، جھک کر اسے اپنے بازوں میں اٹھائے اندر کی جانب چل دیا۔ یارم پلیز۔ سمرن نے ہڑبڑا کر اندر کام کرتی ملازموں کو دیکھا۔ ارے ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ پہلی بار تھوڑی اٹھا رہا ہوں اپنی جان کو، پہلے بھی ایک بار اٹھا چکا ہوں۔ یارم نے مزے سے کہتے سمرن کو دیکھا جس کا چہرہ خون جھلکانے لگا تھا۔ شرم سے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ یارم اسے لیے سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ پیچھے کام کرتی دونوں ملازمائیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی۔ آج پہلی بار ان کو ان کا صاحب حقیقت میں خوش لگا تھا، جس کی خوشیوں کے لیے وہ سچے دل سے دعا گو تھی۔ یارم کی دن رات کی انتھک محنت سے آخر وہ کریم کے خلاف کافی سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہی کمال اور اس کی اہلیہ کا قاتل ہے، اور اسے پھانسی تک پہنچانے کو کافی تھا۔ آج یارم کریم کو گرفتار کرنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ چہرے پر سخت تاثرات تھے جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ مجرم کو کھلے عام گھومنے کی مہلت نہیں دے گا۔ فرحت نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے یارم کو دیکھ کر تھک رہ گئی۔ یارم نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے سائڈ ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ فرحت سمرن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی رہی ہے، اسے وہ عورت ایک آنکھ نہیں سباتی تھی۔ کہاں ہے کریم صاحب؟ یارم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کریم جو سفری بیگ لیے کمرے سے نکل رہا تھا سامنے یارم کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اوہ تو کریم صاحب فرار ہونے کی تیاری میں تھے؟ یارم نے تمسخرے سے کہتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا، جیسے شکاری اپنے شکار کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں۔ راشد لے چلو ذرا ان کو عزت کے ساتھ، اب وہی چل کر باقی باتیں کریں گے۔ یارم نے اپنے اہلکار کو پکارتے ہوئے کہا تو جلدی سے آگے بڑھ کر کریم کو ہتھ کری لگانے لگا۔ فرد خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ مزاحمت یا احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی
کیونکہ ان کے کیے گئے اعمال کی سزا بھگتنے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کی فرعونیت کا تختہ الٹ چکا ہے، اب تو بس فیصلے کی گھڑی ہے۔ تبھی انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ یارم کریم کو ہتھکڑی لگائے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے وہ صوفے پر ڈھیسی کے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی شازی نے خالی آنکھوں سے یارم کو اپنے باپ کو لے جاتے ہوئے دیکھا، پھر ماں کو جو ہاری ہوئی جواری کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سر اٹھا کر ماں کے چہرے کو دیکھا، جس پر پہلے جیسی شگفتگی نہیں تھی۔ ویران چہرہ، اجڑی آنکھیں، جیسے کسی نے سارے خواب نوچ لیا ہو۔ ماما، کیوں کیا بابا نے ایسا؟ کیا ملا ہمیں یہ سب کر کے؟ پتا، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں ان کی توجہ کو ترستی رہی، مگر بابا ہر وقت سمرن کے پیچھے گھومتے رہتے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا تب کہ بابا سارا پیار سمرن کو کرتے ہیں، مجھے نہیں کرتے۔ مگر اب جب سمجھ آئی ہے تو پتہ لگا وہ تو کسی سے نہیں کرتے پیار، ان کو بس دولت سے پیار تھا، ہم سے نہیں، نہ سمرن سے۔ سمرن تو ان کے لیے بس ایک خزانے کی چابی تھی جس سے وہ کمال چاچو کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ مگر ہمیں کیا ملا ماما؟ دیکھے، ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ اس گھر میں جو ہمارا خود کا نہیں ہے، جانے کب سمرن آئے اور ہمیں نکال دے۔ دیکھے، ہم خالی ہاتھ، خالی دامن رہ گئے۔ ماما، بائی بھی ہمیں چھوڑ گئے، بابا بھی، اب وہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے، کبھی نہیں۔ کہتے شازی پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ کبھی ایسے ہی سمرن بھی روئی تھی اپنوں کے دھوکے پر، آج وہ بھی رو رہی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ ایک دھوکے پر روئی تھی تو دوسری اپنوں کی جدائی پر اور اپنا گھر اجڑنے پر روئی تھی۔ فرحت اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ نہیں تھا، خالی تھے، کچھ نہیں بچا تھا، نہ دولت، پیسہ، نہ کوئی رشتہ۔ سب کچھ ان کی دولت کی ہوس نے نگل لیا تھا۔ اب تو پیچھے عمر بڑھ کے پچھتاوے رہ گئے تھے جنہوں نے ساری زندگی ڈسنا تھا ان کو۔ کریم کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کے سارے گناہوں کا کچا چھٹا کھل گیا۔ کریم پر جرم ثابت ہوا تو اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ عدالت میں آج سمرن بھی موجود تھی جو نم آنکھوں سے اپنے تایا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے منظر گھوم رہے تھے، کہیں وہ اپنے تایا کے ساتھ ساحل سمندر پر گھوم رہی تھی تو کہیں کریم صاحب اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے جھولے دے رہے تھے، کبھی تائی سے بچاتے ہوئے اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ پھر آخر میں ان کی صفاقت بڑی اصلیت تھی جب انہوں نے اپنے منہ سے اپنا گناہ قبول کیا تھا۔ اور رات ایک تاریک رات تھی جو ان کی زندگی میں آئی اور اپنی تاریکی ان کے دامن میں چپکے سے ڈالتے چلے گئے۔ جب کریم کو لے کر جانے لگے تو سمرن دھیرے سے اٹھ کر ان کے سامنے آئی اور ان کے سینے سے آ کر لگ گئی۔ پھر جب ان کے صفاق لفظ یاد آئے تو جھٹکے سے ان سے دور ہو گئی۔ شکایتی نظروں سے ان کو دیکھ کر بس اتنا کہا، کیوں کیا ایسا؟ نم لہجہ، ٹوٹے الفاظ۔ کریم سن سے کھڑے سے دیکھتے رہے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، ہاتھ اس کے سامنے جوڑ گئے، لبوں سے کچھ نہیں کہا۔ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ سب کچھ ان کا لالچ، ہوس، نفرت نے نگل لیا تھا۔ اب بس ندامت تھی جو ان کی جھکی آنکھوں میں تھی۔ پولیس اہلکار ان کو ہتھکڑی لگائے آگے بڑھ گئے اور وہ وہی کھڑی رہ گئی، بہت سا غم دل میں لیے۔ شیروز کا معاملہ تو جیسے صفائی ہستی سے مٹ گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے بھی یا نہیں۔ سمرن کے کہنے پر یارم اسے اس کے گھر لے آیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی شازی تھی، سامنے سمرن کو دیکھ کر شرمندہ سی سائڈ پر ہو گئی تو وہ دونوں چلتے ہوئے اندر آ گئے جہاں سامنے فرحت بیگم نڈال سی صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو سمرن؟ ہمیں گھر سے نکالنے آئی ہو؟ تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی چلے جائیں گے، فرحت نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ نہیں تائی امی، میں آپ کو گھر سے نکالنے نہیں آئی بلکہ یہ گھر آپ کے نام کرنے آئی ہوں۔ کاش تایا ابو نے بابا ماما کو نام مارا ہوتا تو جان پاتے کہ جس دن بابا کی موت ہوئی تھی اس دن وہ تایا کے لیے اس سے بڑا گھر خریدنے جا رہے تھے۔ ان کو احساس تھا اپنے بھائی کی تکلیف کا، مگر تایا نے ان کو مہلت ہی نہ دی اتنی کہ وہ ان کے لیے کچھ کر پاتے۔ سمرن کو یہ سب کمال کے وکیل سے پتہ لگا تھا جس پر سمرن کا دل اور دکھا تھا۔ اب وہی سب وہ ان کو بتا رہی تھی۔ فرحت اور شازی اور شرمندہ ہو گئی تھی یہ سب سن کر کہ کریم صاحب نے ایک مخلص بائی کھو دیا، اپنا ہر مخلص رشتہ کھو دیا۔ کتنے بد نصیب تھے وہ کہ اپنے لالچ میں کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ سمرن نے گھر اور آدھا بزنس فرحت کے نام کر دیا تھا اور اس کے کاغذ فرحت کے سامنے رکھتے وہ واپس پلٹی جب شازی کی پکار پر رکی۔ سمرن، مجھے معاف کر دینا، میں کتنی پاگل تھی، جو میرا نہیں تھا اس پر اپنا حق جماتی رہی، یہ جانے بغیر کہ یہ تو سب تمہارا تھا، میرا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ شازی نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا،
نہیں شازی، تمہاری کیا غلطی؟ تم کون سا جانتی تھی؟ کچھ بے خبر تھی میری طرح تم بھی، سمرن نے اس کے جوڑے ہاتھ پکڑتے ہوئے نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سمرن اب تم کہاں جا رہی ہو؟ فرحت نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے گھر، سمرن نے سکون سے کہا۔ شازی اور فرحت نے چونک کر حیرت سے پہلے سمرن کو دیکھا، پھر یارم کو، جو اس سارے وقت میں خاموشی رہا۔ یہ فرحت نے کہنا چاہا، جی یہی میرے شوہر ہے۔ اس رات شیروز سے عزت بچا کر جب میں گھر سے بھاگی تھی تب ان کی گاڑی کے ساتھ ہی میری ٹکر ہوئی تھی۔ پھر میں 6 مہینے کوما میں رہی اور اس کے بعد جب ہوش آیا تب پہلا چہرہ ان کا ہی دیکھا، جنہوں نے بہت عزت سے مان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ سمرن نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ یارم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو یارم بھی اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا اور ہاتھ سمرن کی جانب بڑھایا، جسے سمرن نے بغیر کسی تاخیر کے تھام لیا۔ وہ لوگ ایسے ہی ایک ساتھ چلتے اس گھر سے نکلتے چلے گئے جہاں سے کبھی سمرن اکیلی نکلی تھی۔ پیچھے فرحت اور شازی پھر سے ملال میں ڈوب گئے تھے، پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے بس۔ یارم اور سمرن وہاں سے سیدھے ساحل سمندر آئے اور وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے سمندر کے ساحل پر چل رہے تھے۔ دور افق پر ڈوبتا سورج دونوں کو دیکھ کر آسودگی سے مسکراتے ڈھل رہا تھا۔ چلتے چلتے یارم رکا اور سمرن کی جانب گھوما۔ سمرن میں شروع سے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ سمرن نے اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ سمرن میں نہیں جانتا ہمارے درمیان ایسا کیا تھا جو میں تم سے دور نہ جا سکا۔ تمہارا خیال ہر وقت میرے دل و دماغ پر سوار رہتا تھا، تبھی میں تھانے سے جلدی اٹھ کر آ جاتا تھا۔ جب تک تمہیں نہیں دیکھ لیتا تھا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی اور تمہیں دیکھ کر ہی میری صبح ہوتی تھی۔ میں جا کر بھی خود کو روک نہیں سکا تھا۔ یارم نے کہتے دور سورج کو دیکھا۔ تم کب میری سانسوں کی ضمانت بن گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج میں تم کو مانگنا چاہتا ہوں، تم سے تمہارا ساتھ عمر بھر کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے پاگل سے عاشق کی جولی میں اپنے ساتھ کے سکے ڈالنا چاہو گی؟ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے سمرن کی جانب ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سمرن نے حیران ہوتے پہلے یارم کو دیکھا، پھر ادھر ادھر سے گزرتے لوگوں کو، جن میں سے کچھ نے ان کو دیکھ کر گڈ لک کا اشارہ بھی کیا تھا۔ مجھے قبول ہے آپ کا ساتھ، میں اب عمر بھر آپ کی اس محبت کی قیدی بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ کبھی مجھے چھوڑ کے مت جائے گا، ورنہ آپ کی سمرن آپ کے بنا مر جائے گی۔ سمرن نے بھی اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے پھیلے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، تو یارم کھل کر مسکرا دیا۔ دور کھڑے دیکھتے لوگوں نے ان کو دیکھ کر ہوٹنگ کی تو سمرن جلدی سے ہوش میں آتے کھڑے ہوتے اسے بھی ساتھ کھینچا تھا۔ سمرن کے ایسے کھینچنے پر یارم بھی مسکراتے اٹھا اور اسے اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لیے آگے بڑھا۔ افق کے اس پار ڈھلتے سورج نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور مسکراتے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ان کی خوشیاں تا حیات برقرار رکھنے کی دعا دیتے آگے بڑھ گیا۔